سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب ہم غزوہ حدیبیہ سے واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یحرسنا اللیلہ، آج رات ہمارے لیے کون پہرا دے گا؟ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے میں نے عرض کی میں پہرا دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک تنام، یقیناً آپ سو جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا من یحرسنا اللیلہ، آج رات ہمارے لیے کون پہرا دے گا؟ اس سے ایک تو پہرا ثابت ہوا رات کا، دوسرا خاص شخصیت کے لیے پہرا ثابت ہوا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تو کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی، سبق امت کے لیے کہ ایسا شخص جو میدان عمل میں ہو اس کو پہرے دار رکھنا جائز ہے۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر عرض کی میں پہرا دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بار بار دہرائی، من یحرسنا اللیلہ، کون دے گا؟ اور ہر مرتبہ ہی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے رہے میں پہرا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فأنت اذن، ٹھیک ہے تم ہی پہرا دو، پہلے پیشن گوئی کر دی تھی، تم سو جاؤ گے، تم سو جاؤ گے۔ فرماتے ہیں سیدنا میں نے رات بھر پہرا دیا حتیٰ کہ صبح ہونے کے قریب تھی۔ انک تنام جو پیغمبر نے فرمایا تھا تم سو جاؤ گے، میں سو گیا۔ سبحان اللہ، سورج کی تپش نے ہماری کمروں پر جب پڑی اس نے ہمیں اٹھایا، گرمی لگی سورج کی، پھر ہم سارے اٹھے۔ کون کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت سب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھے تو حسب معمول سب سے پہلے وضو کیا، قضائے حاجت سے فارغ ہوئے وضو کیا، یہ آپ کا معمول۔ فجر کی 2 سنتیں ادا کی سورج نکلنے کے بعد، اور پھر با جماعت ہمیں صبح کی نماز پڑھائی۔ ثابت ہوا اگر رات کو آنکھ نہ کھلے اور سورج نکل آئے اور پھر آنکھ کھلے تو وضو کریں سب سے پہلے اور فجر کی مکمل نماز ادا کریں۔ مسجد قریب تو مسجد میں با جماعت آ کر پڑھ سکتے ہیں، گھر میں اپنی بیوی بچوں کو پیچھے کھڑا کر کے با جماعت نماز۔ جب آپ نے نماز سے سلام پھیرا تو فرمایا ان اللہ عز وجل لو اراد ان لا تناموا لم تناموا ولكن اراد ان تكونوا لمن بعدكم فهكذا لمن نام او نسی۔ بلا شبہ اگر اللہ تعالی چاہتا تم نہ سو، تم نہ سوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا تم اپنے بعد والوں کے لیے، ساری امت کے لیے، قیامت تک کے آنے والوں کے لیے مثال بنو کہ اگر رات کو تھک کر ارادہ تو کیا ہے کہ جاگنا ہے، یہ نہیں کہ ارادہ مولوی صاحب نے یہی کیا کہ میں 3 بجے درس دے کر آیا ہوں گجرانوالہ سے تو اب میں سو جاؤں اور پھر جب اٹھوں گا زور کے وقت پھر نماز پڑھوں گا، یہ تو شرعاً حرام ہے، یاد رکھیے یہ کوئی جواز نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں کثرت سے لوگ ایسے کرتے ہیں جو اس فیلڈ کے آدمی، رات کو لیٹ آئے، 4 بجے پہنچے، 5 بجے جماعت ہے تو سو گئے، اٹھیں گے اب نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندہ مقرر کیا باقاعدہ کہ جاگتے رہنا بھائی، اب ہم آرام کرنے لگیں، تمہاری ذمہ داری ہے کہ اٹھانا، تو موبائل ہے، الارم ہے، یہ بندہ ہے نا، ٹائم پیس ہے، الارم ہے نا،
یہ سارے لگا کر سوئیں اور نیت کر کے سوئیں کہ میں نے اٹھنا ہے، اور انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ اٹھا دے گا اگر نیت کھری ہوئی تو۔ اور اگر کبھی کبھار کوئی ایسا موقع ہو ہی گیا جو ہر انسان کے ساتھ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، تو پھر مثال بنا دی امت کے لیے کہ کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتا کہ دیکھو جی یہ اب سورج نکلنے کے بعد نماز پڑھ رہا ہے۔ فرمایا لہذا جو شخص سویا رہ جائے یا بھول جائے، او نسیا یا بھول جائے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نماز ہی بھول گیا، لگا ہوا کسی کام میں تو میری نماز ہی رہ گئی، سبحان اللہ، انشاءاللہ اس کی نیت کے مطابق اسے ڈاکٹر صاحب پورا ثواب ملے گا، پورا ثواب ملے گا۔ کیوں؟ نیت خالص تھی کہ باجماعت نماز پڑھنی، تو بھول گئی۔ یہ حدیث ہے امام احمد لے کر آئے ہیں 3710۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب ازواج مطہرات کو عقد نبوی کے بارے میں اختیار ملنے کی آیت نازل ہوئی، جب ساریاں ہماری مائیں جمع ہو گئیں اور پیغمبر کو کہا کہ پیسے اور دیں، خرچہ دیں، خرچہ کم ہے، یہ ہماری ماں نے کہا تھا، امہات المومنین نے، تو پاکیزہ نفوس، سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتار دی۔ جب آیتیں اتری سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ سے گفتگو کی، اور کیا فرمایا؟ یا عائشہ تو انی ارید ان اذکر لکی امرا فلا تقدین فیہ شیئا دون ابویک، میں تو اس سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، فیصلہ کرنے سے پہلے ماں باپ سے پوچھ لینا۔ ثابت ہوا کہ بڑوں کے مشورے سے بات کرنی چاہیے، کام کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہا بابا جی تو بڈھا ہی ہو گیا، تیرے عقل ہی کوئی نہیں، اور میں اپنے آپ ہی سارا کچھ پوری فیکٹری چلانی اور بیڑا گرا کر کے اور سب کچھ بیچ بچا کے فارغ۔ تو ہمارا ایک تھا نا کلیگ، تو کالج سے اس کو پیسوں کی لگی تو اس نے باپ کا کاروبار سنبھال لیا، ہمارے ہوتے ہوتے ہم پڑھتے رہے، وہ کاروبار تاجر بن گیا، ایک بہت بڑا تکڑا۔ ایک وقت آیا اس کے والد کے نام پر بازار تھا، طیب بازار، والد کے نام پر، سب کچھ بیچ بچا دیا، جیل میں چلا گیا۔ ماں باپ کا مشورہ کرنا، ماں باپ نے کہا پڑھ، وہ دیکھ سارے پڑھ رہے ہیں، انہوں نے کہا نہیں، سبحان اللہ۔ تو ماں باپ کے مشورے سے فیصلہ کرنا، اور امی عائشہ کو کہا جا، انہوں نے کہا اچھا جی فرمائیے۔ پیغمبر علیہ السلام نے آیتیں پڑھ دی، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ نبی کی بیویوں، اے نبی کہہ دے اپنی بیویوں سے اگر تم دنیا کی زندگی اور خوبصورتی اور زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں دے دلا کے فارغ کروں۔ فارغ کا معنی طلاق، جاؤ پھر اچھے طریقے سے رخصت کر دو۔ اگر اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو پھر بلا شبہ نیک کام کرنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے۔ تو دنیا صوفہ نہ ملا تو کیا ہوا، فلاں نہ ملا تو کیا، سٹینڈرڈ۔ تو امی عائشہ نے مشورہ نہیں کیا اپنے ابو سے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے ابا امی سے مشورہ کر لینا، دونوں سے پوچھ لے۔ اس نے کہا اللہ کے پیغمبر اس میں مشورہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں اللہ کو چاہتی اس کے رسول کو چاہتی، مجھے سے مشورہ کرنے کی کیا ضرورت۔ میں نے عرض کی قد اخترت اللہ عز وجل ورسولہ، میں نے اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کر لیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور بات بھی یہی ہے جب دنیا اور آخرت کا مقابلہ ہو تو ہمیں کس کو چننا چاہیے؟ آخرت کو۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، آخرت کا گھر بہتر ہے۔ اللہ ہم سب کو آخرت میں جنت الفردوس نصیب فرما، پیغمبر کے ہاتھ سے حوض کوثر پر پانی نصیب فرما۔ اس رمضان المبارک میں ہماری تلاوتیں اور تراویح اور عبادتیں قبول فرما، ایمان والی، صحت والی، عبادت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ جو والدین فوت ہو گئے ہیں اللہ ان مواحدین کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا، اور جن کے والدین حیات ہیں ان جوانوں کو، اولادوں کو اپنے والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔